الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ کچھ پاروں کے خلاصے ہیں۔ بریکٹ کی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے بیانات ہوں، دروس وغیرہ، جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جاتی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد بغیر عذر شرعی کے ایسی محفل چھوڑ کر چلے جانا، یہ گستاخی کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اس کے مترادف ہے، سخت جرم ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ یہ کہ کسی کے پاس شرعی عذر ہو، بہت سختی ہے بھائی، گھر پہ جا کے حساب دینا پڑے کہ محترم آپ نماز پڑھنے گئے تھے، نماز میں امام صاحب 10 منٹ لگاتے ہیں، آپ 20 منٹ کہاں لگا کے آئے ہو، ایسی کوئی سخت آزمائش میں چلیں، وہ الگ میٹر ہے۔ مگر اس طرح کی باتیں ہوں اور آپ محفل چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سخت جرم ہے اور نبی کے شان میں گستاخی کے مترادف ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کچھ پاروں کا خلاصہ پیش کرنے کی، یعنی پارہ نمبر 18 کا، پارہ نمبر 17 تک کا خلاصہ میں نے گزشتہ سال پیش کر دیا تھا۔ واپس شروع کریں تو کیا پورا قرآن کا خلاصہ ہو نہیں پاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 18 سے شروع کروں تاکہ اس مہینے میں یہ پورے قرآن تقریباً ہو جائے۔ اگر کوئی پچھلا سننا چاہتا کہ بھائی 17 تک کہاں سنیں، تو میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پر سارے پارے اپلوڈ ہیں، وہاں جا کر کے وہ سن سکتا ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ مومنون مکمل ہے، سورہ نور بھی مکمل ہے، سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں۔ 7 باتیں کون سے؟ غور سے باتیں سنیں، ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات، یعنی 7 وہ صفات ہیں کہ اہل ایمان اگر اس کو اپنا لیں تو جنت میں جانے کے چانسز بن جاتے ہیں۔ تخلیق انسان کے مراحل، انسان کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کے مراحل کا تذکرہ ہوا ہے۔ توحید کا بیان ہے، انبیاء کے قصے ہیں اس پارے میں، 18 نمبر 18 میں۔ نیک لوگوں کی 4 صفات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ استحقاق جنت کی 7 صفات کیا ہیں، وہ اپنے اندر ڈھونڈیں کہ اگر ہمارے اندر ایک خوبیاں یا صفت پائی گئی تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانے کا راستہ مل جائے گا، ہموار ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایمان۔ ایمان کے بغیر تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ ایمان یعنی یقین، اللہ اس کے رسول نے جو بات کہی اس پر یقین ہونی چاہیے۔ ہم کو کتنا یقین ہے، ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ صاحب بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر یقین ہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا جرم ہے، عذاب میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر یقین ہے تو زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ یعنی یقین، ایمان بالغیب، غیب کی جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس پر یقین۔ پتہ کیسا چلے گا؟ آپ عملی میدان میں اتر جائیں گے تو سمجھیے کہ آپ کو یقین ہے، ورنہ وہ خاندانی ایمان تو ہر مسلمان کے پاس ہے۔ ہمارے ابو اور امی مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، تو یقین اگر ہے تو حقیقی مومن ہے اور بات بنے گی۔
دوسری صفت نماز میں خشوع. جنت میں جانے کے جو راستے ہیں ان میں سے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے. سنتے ہیں نماز میں خشوع خضوع، یعنی نماز ایسی پڑھیں کہ دنیا کی خرافات جگہ نہ بنانے پائے دل میں. وہ حدیث میں آتا نا احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا نماز تم ایسے پڑھو جیسے لگ رہا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ دھیان رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ نیچر ہے، آپ بارے میں کام کرتے ہو اور آپ کا مالک آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، کام کی کیفیت بدل جائے گی آٹومیٹک. اور اگر مالک نہ ہو تو یا چل رہا جیسے چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ مالک تو نہیں ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کر کے گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو بھی آپ کی کام کی کیفیت بدلی رہے گی. یہی کنڈیشن ہونا چاہیے. پہلے تو آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں تو یہ سوچیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا اللہ دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹہ آپ نگرانی میں ہیں. یہ کنڈیشن رکھیں گے نا تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع آئے گی. ورنہ وہی ہوگا، دکان چھوڑ کے آئیں گے اس کا حساب کریں گے، عصر میں بھوک لگی ہوگی افطاری کا پروگرام بنائیں گے، اور اگر امام صاحب بھول گئے رکعت مس ہو گئی تو بعد میں ہم کو بتا دیں شیخ آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے، بعد میں جا کے بتاتے ہیں. یہی کنڈیشن ہوگا. اور دوسری چیز اور، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں. بد نگاہی، نگاہوں کی حفاظت کریں. بد نگاہی جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے نماز میں کبھی بھی خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر چاہتے ہیں 3 چیزوں کی پابندی کریں. یہ وہ صفات ہیں جن کے اندر ہوں گی وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، نہیں ہوں گی تو آپ خواب میں کھیلیے، آسان کام نہیں ہے. اعراض عن اللغو، بیہودہ کام، جو کام اسلام کی نگاہ میں بیہودہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اعراض کرتا ہے جو جنتی ہوتا ہے، جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے. رمضان کا مہینہ کیرم بورڈ نہیں کھیلے گا. لوگ کھیلتے ہیں نا کیرم بورڈ، کمال کی بات ہے یار. رمضان کا مہینہ مطلب ٹائم پاس کچھ چاہیے، کیرم بورڈ کھولو، کرکٹ کھیلو، پتہ نہیں کیا کیا کرو. اور کھان، اور کیا سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو کھان پکوان کا اچھا مہینہ آ گیا، ماں اور بہنوں کے لیے شاپنگ کا مہینہ آ گیا. کمال کی بات ہے یار. جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے کھان پین کرو، کوئی مسئلہ نہیں، شاپنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے مقصد وہی بنا رکھا ہے. رمضان آتا ہے بازاروں کی مارکیٹ، اب میں دیکھ لوں آپ کے حالات، ایسا لگتا ہے پورا شاپنگ کا مہینہ ہی آ گیا. میں پہلے بھی کہا ہوں کہ پہلے سے تھوڑی بہت تیاری کر لو یار، جو کرنا ہے اس مہینے میں نہ دوڑیں. تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو بیہودہ کام جو اسلام کی نگاہ میں بیہودہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جنت میں جانے والا اسے اعراض کرے گا. اسی طرح زکوٰۃ کا پابند ہوگا، یعنی زکوٰۃ نکالنے والا ہوگا. اگر صاحب نصاب ہے تو جنتی آدمی ہوگا. لوگ نماز پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو رہے ہیں، گھٹے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو 0/0. کمال کی بات. کسی بھی شریعت میں نماز اور زکوٰۃ معاف نہیں کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ حکم دے کے رکھا گیا ہے. تو ایمان والے جو ہوں گے جنت میں جانے والے، وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماریں گے. پاک دامنی برتتے اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے. ہر طرح کی پاک دامنی، ایمان کی، زبان کی پاکی، آنکھ کی پاکی، ہاتھ کی پاکی، کھان پین، ہر چیز کی پاکی اختیار کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اسی طرح امانت داری، ایماندار لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں جائیں گے. یہ صفات ہیں جنتیوں کے. ایسا نہیں کہ موقع ملا تو پھر سامنے والا خوب پچھتا رہا کہ میں نے کیوں اس کو دے دیا تھا، کہ آج پیسہ نکلوانا ہے تو بہت چھیل رہا ہوں. نمازوں کی حفاظت، نماز کے بغیر تو کوئی بات ہی بننے والے نہیں، یہ نوٹ کر، اس کے بغیر کوئی بات نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا یاد کر لیں کہ ایسے سچے پکے نمازی بن جائیں کہ مہینہ چلا جائے پھر بھی آپ کی چھوٹنے نہ پائے. داخلے کا انسان کے مراحل کا تذکرہ ہے، انسان کیسے کیسے مراحل سے گزر کر کے وجود میں آتا، اس کا بھی اس بارے میں تذکرہ. کیا ہے؟ مٹی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی. اس کا تذکرہ ہے. یعنی انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے. ہم کیا جی؟ اصل ہماری مٹی ہے، کچھ نہیں. اسی لیے بندہ مٹی سے بنا، مرد کے بعد مٹی میں دفن ہو جاتا. اس لیے انسان اگر اپنی اصلیت پر غور کرے نا تو پھر اس کو کبھی غرور، تکبر، گھمنڈ اس کے دامن میں جگہ نہیں بنا پائے گی. تو مٹی، اور اس کے بعد منی کا قطرہ. اب انسان کا جو اسباب ہے، جن سے انسان کا وجود آتا ہے،
شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، دونوں کے منی ملتے ہیں، پھر وہ منی کا شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، یعنی منی کنڈیشن بدلتے ہوئے جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی اس میں بنتی ہے، پھر اس کے اوپر گوشت کا لباس بنایا جاتا ہے، یعنی اس کنڈیشن میں ہو کر پھر وہ انسان بنتا ہے اور وجود اس کا ہو جاتا ہے، اتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد پیدا ہو گیا، انسان بن گیا، پھر وہ بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور آخر میں قبر کو پہنچ گیا، موت آ گئی، یہی ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو جائے گا، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، مکہ والے جو ایمان نہیں لاتے تھے اس کے جو اسباب ایک وجہ تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے تذکرہ کیا کہ انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے، اس پر تو غور کرو، کتنے مراحل سے گزرا ہے، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح توحید کا بھی تذکرہ ہے۔ توحید میں کیا ہے؟ آغاز سورت میں توحید کی 3 دلائل ہیں۔ کیا؟ آسمانوں کی تخلیق، بارش، غلہ جات، چوپائے اور ان کی منافع، یعنی یہ کہ آدمی آسمان پر غور کرے تو اللہ کی توحید ان کے سمجھ میں آئے گی۔ مکہ والے جو 360 معبودوں کی بندگی کرتے تھے، ان سے اگر سوال کرتے آسمان کو کس نے بنایا ہے، تو یہی کہتے اللہ۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یا اللہ کے بنانے میں کوئی دوسرا شریک ہو، کبھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اکیلے بنایا تو عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے، یہی اللہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح بارش، پوچھو بارش کون برساتا ہے، تو یہ کہتے تھے اللہ ہی برساتا ہے۔ یہ زمین سے پیداوار، کھانے پینے کی چیزیں، یہ جانور کون بنایا، کون پیدا کیا، تو ان کا جواب ہی ہوتا تھا کہ اللہ ہے۔ تو جب سب اللہ ہے تو ساری عبادتوں کا حق بھی کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ یہ پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی 4 صفات، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ صفات اپنے اندر ڈھونڈیں، پھر آپ کو لگے گا کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ کیا 4 صفات بیان ہوئی ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان والے حقیقت میں ہوتے ہیں، جنت میں جن کو جانا، ان کے اندر ایک ڈر ہوتا اللہ ہے۔ وہ پڑھتے ہیں حدیث نا کہ جب ایک مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے ہوں اور یہ پہاڑ گرے گا اور ابھی میرا کام تباہ ہو جائے، اتنا ڈر اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک فاسق جب گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور ہلایا اور اڑ گئی۔ تو مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک ڈر، تصور ہوتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم سے کام ہو گئے ہو اور اللہ اس سے بات پرس کر لے، ان کا ڈر ہوتا ہی۔ اللہ پر ایمان رکھتے، مضبوط ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا جنت ہے تو ہے، اللہ نے کہا صبر کرو تو صبر کرتا ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو یہ نماز پڑھتا ہے، یعنی مضبوط اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ شرک اور ریا نہیں کرتے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں شرک نہیں ہوتے۔ ریا مطلب دکھاوے کا کام۔ بہت سارے نیک لوگ نیکیاں تو کرتے لیکن ریا کاری کرتے، ریا نہیں ہونی چاہیے، صرف کام جو بھی کریں اللہ کے لیے، ریا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب بہت زیادہ ریا کے تعلق سے ٹینشن میں تھے کہ میں ایسا ہوتا ویسا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہ کہ مجھے ریا ہو رہا ہو۔ تو میں نے ان کو کہا ریا کے تعلق سے آپ کا یہ ٹینشن بتلا رہا ہے کہ آپ ریاکار نہیں ہیں، کیونکہ ریاکاروں کو ریا کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے لوگ دیکھیں اور واہ واہی ہو، اور جو ریاکار نہیں اس کو ٹینشن، اس لیے وہ دعا کرتا پروردگار مجھے ریاکاری سے بچا، تو ریا سے وہ بچتے ہیں۔ نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نیکیاں ان کے پاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا کیا ہوگا۔ یہ آدھے پارے کا خلاصہ ہوا ہے 18 پارہ کا، باقی انشاءاللہ اگلی درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔